ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کامیابی کن لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ آپ دنیا میں نا جتنے بھی کامیاب لوگ دیکھیں گے نا، ان میں ایک چیز آپ کو کامن ملے گی، اور وہ ہے مستقل مزاجی۔ اور اس دنیا میں کسی بھی کامیاب شخص کو نا راتوں رات کامیابی نہیں ملتی، ایک رات میں کسی کو کامیابی نہیں ملتی۔ ہر کامیابی کے پیچھے استقامت ہے۔ اصل میں نا ہمیں کامیابی نظر آتی ہے، لیکن اس کامیابی کے پیچھے جو استقامت چھپی ہوتی ہے نا، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ پیبلو پیکاسو کی میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا پینٹر، بہت بڑا نام ہے ایک، وہ ایک دفعہ نا چھٹیوں میں کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، تو اسے راستے میں نا ایک جو ہے وہ اس کی فین ملی۔ اس نے اسے دیکھا نا تو بڑی خوش ہوئی، اس کی بڑی تعریفیں کی کہ پیکاسو میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ پیکاسو نے بھی اس کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا۔ اس نے پیکاسو سے کہا کہ پیکاسو مجھے کوئی گفٹ دیں، مجھے کوئی ایسی چیز دیں جس سے میں لوگوں میں جا کے بتا سکوں کہ میں پیکاسو سے ملی ہوں۔ اس نے کہا آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا مجھے ایک پینٹنگ بنا کے دیں آپ۔ اس نے کہا میرے پاس وقت تھوڑا ہے، اتنے تھوڑے وقت میں آپ کو کیا پینٹنگ بنا کے دوں گا۔ بہرحال اس نے ضد کی، تو اس نے نا 30 سیکنڈز کے اندر ایک پینٹنگ بنا کے دی اس کو۔ اور جب پینٹنگ اس نے اس کے ہینڈ اوور کی نا، تو ساتھ میں سے کہا کہ یہ $1 ملین کی پینٹنگ ہے۔ اب یہ سن کے وہ بہت حیران ہوئی۔ اچھا پینٹنگ لے کے گھر تو آ گئی، لیکن ساری رات نیند نہ آئی۔ اب یہی سوچتی رہی کہ 30 سیکنڈز میں اتنی قیمتی پینٹنگ اگر ایک بندہ بنا سکتا ہے، تو چلو میں 30 سیکنڈز میں نہ صحیح کوئی 2 4 5 منٹ میں بنا لوں، اگر تو ہزاروں ڈالر تو میں بھی کما سکتی ہوں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پیکاسو کے پاس جاؤں گی اور اس سے جا کے جو ہے نا وہ اس کا طریقہ پوچھوں گی کہ مجھے بھی سکھائے کہ کس طرح سے اس نے جو ہے یہ پینٹنگ بنائی ہے۔ اچھا اب صبح جب اٹھی، پتہ کیا کہ پیکاسو کی کانفرنس کہاں ہے، پہنچ گئی وہاں پہ۔ اب وہاں جا کے جب پیکاسو کانفرنس سے فری ہوا نا، تو اس کے پاس گئی، پیکاسو آپ نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا بالکل میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ وہی ہیں جو کل مجھے ملی تھی اور میں نے آپ کو پینٹنگ بنا کے دی تھی۔ اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ اس نے کہا میری آپ سے نا ایک درخواست ہے۔ اس نے کہا بتائیے کیا درخواست ہے؟ اس نے کہا وہ جو پینٹنگ آپ نے بنائی تھی نا، مجھے بھی اس کا طریقہ بتا دیں، مجھے بھی وہ سکھا دیں آپ، تاکہ میں بھی جو ہے وہ ہزاروں ڈالرز کما سکوں۔ تو پیکاسو مسکرایا۔ اس نے کہا یہ جو 30 سیکنڈز میں نے پینٹنگ بنائی ہے نا، اس کو بنانے میں مجھے 30 سال کا عرصہ لگا، یعنی 30 سال کی پریکٹس، 30 سال کی استقامت، اس کے بعد میں اس قابل ہوا ہوں کہ 30 سیکنڈز میں ایسی پینٹنگ بنا سکوں۔ محمد علی باکسر آپ سبھی جانتے ہیں، اس نے ایک دفعہ نا رنگ میں اپنے دشمن کو ایک مکہ مارا اور وہ دشمن گر گیا نیچے۔ تو پوچھنے والے نے اس سے پوچھا کہ یار کمال ہے یار، ایک مکے میں آپ نے اس بندے کو گرا دیا، اور آپ کو پتہ ہے جیتنے کے بعد بڑے ڈالرز ملتے ہیں۔ اس نے کہا بڑے ایک مکے سے آپ نے اتنے ڈالرز کما لیے۔ تو اس کا جواب بڑا پیارا تھا۔ اس نے کہا اس مکے کو بنانے کے لیے نا مجھے 21 سال کا عرصہ لگا ہے، یعنی 21 سال کی پریکٹس کے بعد میں اس قابل ہوا ہوں کہ ایک مکے میں اس کو شکست دے سکتا ہوں۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی استقامت ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمیں کرکٹر کا چھکا نظر آتا ہے، اس سے پہلے اس نے کتنی پریکٹس کی ہے، کتنی دھوپ میں وہ کھیلتا رہا ہے، کتنے سالوں اس نے پریکٹس کی ہے، وہ ہمیں پریکٹس نہیں نظر آتی، وہ استقامت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اچھا اسی طرح جب آپ کامیابی کے راستے پہ نکلتے ہیں نا، تو آپ کو بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جو کامیاب بندہ ہوتا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ جو کامیاب بندہ ہوتا ہے نا، وہ مستقل مزاجی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، خود کو مضبوط بنانے کے بعد ان ساری چٹانوں کا، ان چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، اور تب تک کرتا رہتا ہے جب تک وہ کامیاب نہیں ہو جاتا۔ اور جو ناکام انسان ہوگا، ناکام انسان ان مشکلات کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ ہمت ہار جاتا ہے، وہ سرنڈر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میدان چھوڑ کے جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر ناکام ہونے کے بعد نا وہ اپنی ناکامی کو قسمت پہ ڈال دیتا ہے، وہ کہتا ہے نصیب میں یہی لکھا تھا، اور ناکامی کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہے۔ تو اگر کامیاب ہونا ہے نا تو مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا۔ یا چیلنجز جو ہے نا وہ ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں، کامیاب بندہ بھی مشکلات برداشت کرتا ہے، ناکام بندے کی لائف میں بھی بڑی پرابلمز ہوتی ہیں، وہ بھی بہت سے چیلنجز کو فیس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی لائف میں کوئی چیلنج ہی نہیں ہوتا، اس کی لائف میں بھی چیلنج ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو کامیاب بندہ ہے نا وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرتا ہے، اور اسی مقابلے کی وجہ سے وہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ وہ چلتا رہتا ہے، اور اللہ پاک اس کو جو ہے وہ ایک دن کامیابی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان چیلنجز میں سے ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ایک چیلنج جو ہے وہ ایک اپرچونٹی بن جاتا ہے۔ تو کامیاب ہونا ہے تو مستقل مزاجی کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور یہ جو چیلنجز ہیں نا جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں، جو مشکلات آپ کی زندگی میں آتے ہیں،
یہ ٹولز ہیں، یہ وہ ٹولز ہیں جو اللہ پاک نے آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائے ہیں، تو ان کی قدر کریں۔ اچھا یہ تو ہو گیا نا کہ آپ کوئی ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اوور آل بھی دیکھیں نا زندگی کو، تو لائف از فل آف چیلنجز، یہ زندگی بھری پڑی ہے چیلنجز سے۔ ایک چیلنج ختم ہوگا نا تو دوسرا چیلنج آ جائے گا، دوسرا چیلنج ختم ہوگا تو تیسرا چیلنج آ جائے گا، یہ اسی طرح زندگی چلتی ہے، اور مرتے دم تک یہی صورتحال رہتی ہے۔ ہاں اگر تو نیک اعمال کیے ہوں گے پھر قبر میں سکون ہوگا، ورنہ قبر میں جا کے پھر اگلا کام شروع ہو جائے گا، پھر اگلے جنہیں چھتر پہنے نے وہ وکھرے نے۔ کوئی ایسا نبی نہیں ہے، کوئی ایسا صحابی نہیں ہے، کوئی ایسا ولی نہیں ہے جس کو اللہ پاک نے صبر کے ذریعے آزمایا نہ ہو، جس کو اللہ پاک نے آزمائش میں نہ ڈالا ہو۔ ہر بندہ مشکلات کو فیس کر کے کامیاب ہوتا ہے، کسی بھی بندے کو بغیر مشکلات کو فیس کیے کامیابی نہیں ملتی۔ دو دوست تھے نا، بڑے مخلص دوست تھے۔ ایک دوست جو تھا نا وہ اس کی لائف میں بہت سارے چیلنجز تھے، تو دوسرے دوست نے جب اس کو دیکھا نا، اس سے اس کی پریشانی نہ دیکھی گئی۔ اس نے اسے کہا یار ایک بزرگ ہیں، میں تجھے ان بزرگوں کے پاس لے کے جاؤں گا، وہ تیری مصیبتوں کا نا، تیری پریشانیوں کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ دفتر سے چھٹی ہوئی 5 بجے، وہ اپنے دوست کو لے کے بزرگوں کے پاس حاضر ہو گیا۔ اب وہاں پہ پہلے ہی لائن لگی ہوئی تھی، لوگ اپنے مسائل لے کے آئے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی باری کا انتظار کیا، جب باری آ گئی نا تو اس وقت تک شام ہو چکی تھی، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ اب بزرگوں نے کہا کہ بیٹا اب تو شام ہو گئی ہے، اب تیری مصیبتوں کا جو حل ہے نا وہ صبح انشاءاللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ ہاں ایک کام تم نے کرنا ہے کہ جب تم نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے نا تو میرے پاس آنا ہے، میں نے تمہارے ذمہ ایک کام لگانا ہے۔ اس نے عشاء کی جب نماز ادا کی تو بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا، بتائیے جی کیا کام میرے ذمہ لگانا ہے آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے 100 اونٹ رکھے ہوئے ہیں، تم نے ان اونٹوں کی رکھوالی کرنی ہے، اور تب تک تم نے سونا نہیں ہے جب تک سارے اونٹ بیٹھ نہیں جاتے، اگر ایک بھی اونٹ کھڑا ہے نا تو تم نے سونا نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، رکھوالی شروع کر دی۔ اچھا اب جب بالکل رات ہو گئی نا، سونے کا وقت ہو گیا، اس نے کہا چلو اونٹوں کو بٹھاؤں۔ 2 اونٹوں کو بٹھائے، پھر 4 کھڑے ہو جائیں، پھر 2 کو بٹھاتا، پھر 2 کھڑے ہو جاتے۔ اب 100 اونٹ تھے، ظاہر سی بات ہے وہ سارے اونٹ کیسے بٹھا سکتا تھا؟ وہ 2 کو بٹھاتا تھا، پھر 2 کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 2 کو بٹھاتا تھا تو پھر 4 کھڑے ہو جاتے تھے۔ ساری رات نا اسی کشمکش میں گزر گئی۔ اب صبح جب بزرگوں کے پاس گیا نا تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیسی گزری رات؟ اس نے کہا جی بڑی ماڑی لنگی ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا ساری رات سو نہیں سکا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ سارے اونٹ بیٹھیں گے تو تم نے سونا ہے، تو میں 2 کو بٹھاتا تھا تو پھر 2 کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 2 کو بٹھاتا تھا تو پھر 4 کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو بزرگوں نے نا بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا بیٹا زندگی بھی ایسے ہی ہے، ایک مصیبت ختم ہوگی نا تو دوسری سار اٹھا لے گی، دوسری مصیبت ختم ہوگی تو تیسری سار اٹھا لے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں نا یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں۔ دیکھیں اللہ پاک نا انسان کو مشکل میں ڈالتا ہے لیکن کبھی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا، اور پھر اتنا بوجھ ڈالتا ہے آپ کے اوپر جتنا بوجھ آپ برداشت کر سکتے ہیں، آپ کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور پھر اللہ آپ کو وہ عطا کرتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے، وہ نہیں عطا کرتا جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان جو مانگ رہا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی آپ گھروں میں دیکھیں ایک چھوٹا بچہ اگر ماں فروٹ کاٹ رہی ہے تو وہ چھری کی طرف لپکتا ہے، چھری مانگتا ہے ماں سے، ماں اس کو چھری نہیں دیتی۔ اگر روتا ہے بل آتا ہے ماں چھری نہیں دیتی۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو رب بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور ہمارے حق میں کیا بہتر نہیں ہے، اس لیے محنت کرتے رہیں، ان مشکلات کا سامنا کریں لیکن گھبرائیں نہ، اپنے اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں۔ وہ آپ کو مصیبت میں بے شک اس نے ڈالا ہے لیکن وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی پودا جو ہے نا وہ راتوں رات درخت نہیں بن جاتا، ایک پودے کو درخت بننے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، شدید بارشوں کا سامنا کرتا ہے، شدید قسم کے طوفانوں کا سامنا کرتا ہے، شدید گرمی برداشت کرتا ہے، شدید سردی برداشت کرتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ ایک درخت بنتا ہے۔ لیکن آج کا جو نوجوان ہے وہ شارٹ کٹس تلاش کرتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس میں ہمت نہیں ہے، اس میں حوصلہ نہیں ہے، اس میں جرت نہیں ہے، وہ رسک نہیں لینا چاہتا، وہ کہتا ہے بس شارٹ کٹس مجھے کوئی بتائیں جو شارٹ کٹ کے تھرو جو ہے وہ میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی ایسا جگاڑ بتائیں کہ راتوں رات جو ہے وہ مجھے ترقی مل جائے۔ یاد رکھیے گا جو چیز چیلنجنگ نہیں نہ ہوتی وہ انسان کو چینج بھی نہیں کرتی، اس لیے یہ آسان راستے ڈھونڈنا چھوڑ دیں، چیلنجز کو فیس کریں یار، جتنا چیلنجز کو فیس کریں گے نا اتنا آپ میں نکھار پیدا ہوگا، اتنے زیادہ ہی آپ پالش ہوں گے۔ تو یہ جو شارٹ کٹس والا راستہ ہے نا یہ چھوڑ دیں، شارٹ کٹس تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان نا کامیابی کے بالکل قریب ہوتا ہے
اور وہ کوئٹ کر جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے 5-6 سال سٹرگل کی ہے، ہو سکتا ہے 7ویں سال ہی آپ کو کامیابی ملنا ہو. اب محسن ایوب کی ایگزامپل لے لیں جو بھی پنجاب پولیس میں سلیکٹ ہوا ہے. اکثر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. 7-8 سال کی اس بندے کی سٹرگل ہے. 7-8 سال لگے اس کو کامیاب ہونے میں. بہت دفعہ فیل ہوا، ناکامیوں سے سیکھا، لیکن اس نے کوئٹ نہیں کیا. اس بچے نے لگاتار محنت کی، اپنی غلطیوں سے سیکھا، اپنی غلطیوں کو امپروو کیا، اور نتیجہ کا نکلا کہ اللہ پاک نے اس کو ایک دن جو ہے وہ کامیابی دے دی. اب آپ خود سوچیں کہ اگر وہ 7ویں سال کوئٹ کر دیتا، یعنی 8 سال فار ایگزامپل اس کو لگے یہ اچیو کرنے کے لیے اپنا ٹارگیٹ، اگر 7ویں سال وہ کوئٹ کر دیتا تو وہ کامیابی کے کتنا قریب تھا. یعنی کامیابی کے بالکل بعض اوقات ہم قریب ہوتے ہیں، کوئٹ کر دیتے ہیں، ہم کامیابی سے اتنا ہی دور چلے جاتے ہیں. اگر وہ 7ویں سال کوئٹ کر دیتا وہ کامیابی سے کتنا دور چلا جاتا. اسی طرح آپ تھامس ایڈیسن کی مثال لے لیں. 9999 دفعہ اس نے بلب بنایا، ناکام ہوا. اچھا 10,000ویں دفعہ بنایا نا تو پھر کامیاب ہو گیا. اور کسی نے اسے کہا کہ آپ 9999 دفعہ ناکام ہوئے ہیں، تو اس کا بڑا پیارا جواب تھا. اس نے کہا میں نے 9999 دفعہ وہ طریقے سیکھے ہیں جس سے بلب نہیں بنتا. یعنی میں نے لرن کیا ہے. یعنی ضروری نہیں تھا کہ آپ ناکام ہو گئے تو آپ اس کو ناکامی سمجھنا شروع کر دیں، آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں. ہمارے آفس میں نا ایک اسسٹنٹ ہے، تو آپ کو پتا ہوگا PMS کے جو ہیں وہ 3 چانسز ہوتے ہیں، اسی طرح CSS کے بھی جو ہیں وہ 3 چانسز ہوتے ہیں. اس بندے نے PMS کے بھی 3 چانس اویل کر لیے اور CSS کی بھی جو 3 اٹیمپٹس تھی نا اس نے دے لی، کامیاب نہیں ہو سکا. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 سال لگے اس کو، 3 PMS کے اٹیمپٹس اور 3 CSS کے اٹیمپٹس. CSS کی تو ہر سال آتی ہے نا جابز، لیکن PMS کی ہر سال نہیں آتی. PMS میں ایسا ہوتا ہے کہ جب سیٹیں ویکینٹ ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے 2 سال بعد سیٹیں ہیں، 3 سال بعد سیٹیں ہیں، یعنی ہر سال جو ہے وہ سیٹس اناؤنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو 6 سال نہیں، کوئی 8 سے 10 سال کا یہ عرصہ تھا جو اس نے سٹرگل کی. اب اس نے ہمت نہیں ہاری. دیکھیں 3 چانس اس نے PMS کے اویل کیے، 3 چانس جو ہے وہ اس نے CSS کے اویل کیے. اگر وہ چاہتا تو وہ کوئٹ کر سکتا تھا. وہ دیکھتا یار میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن میں ناکام ہو گیا، اب میں نے مزید جو ہے وہ اٹیمپٹ نہیں لینی. اب وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے جو گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے اس کو 3 چانس مزید ملتے ہیں جس کو منسٹریل کوٹا بولتے ہیں. PMS میں منسٹریل کوٹا ہوتا ہے. تو 6 چانسز میں وہ فیل ہو گیا. 7-8 سال کی اس کی سٹرگل تھی. اس کے بعد ایک سیٹ آئی پورے پنجاب کی منسٹریل کوٹے کی. ابھی آپ یہ تقریباً 1 ماہ ہوا ہے، آپ PPSC کی ویب سائٹ پہ جا کے نا رزلٹ کھول کے دیکھیں. میں نام نہیں لیتا بھائی کا، تو آپ کو ان کا نام نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو پورے پنجاب کی ایک سیٹ تھی. ٹھیک ہے. پورے پنجاب میں سے وہ بندہ سلیکٹ ہوا. اچھا جب ریٹرن آیا نا، ریٹرن کا رزلٹ آیا تو 60 لوگ جو ہے وہ پاس ہوئے. ان 60 میں سے وہ ایک بندہ انٹرویو میں سلیکٹ ہوا. اب یہاں پہ آپ سوچیں کہ اگر وہ 7-8 سال سٹرگل کرنے کے بعد کوئٹ کر دیتا، یا وہ یہ سوچتا کہ یار ایک سیٹ ہے جہاں پہ وہ بھی لوگ سبق حاصل کرے جو ایک سیٹ دے کے اپلائی نہیں کرتے، جو کہتے ہیں یار ایک سیٹ ہے میں نے اس پہ کیا کر لینا ہے، میں نے کون سا سلیکٹ ہو جانا ہے. یار آپ کو ایک ہی سیٹ چاہیے نا، کوئی ایک بندے کو 5 سیٹیں تو نہیں چاہیے ہوتی، ایک ہی سیٹ ہے نا جس کے اوپر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے. تو وہ جس ایک سیٹ کے اوپر کسی نے سلیکٹ ہونا ہے، وہ سلیکشن والے آپ کیوں نہیں ہیں، وہ آپ ہی کیوں نہیں جو اس سیٹ پہ سلیکٹ ہوں. تو کبھی بھی ہمت نہ ہارے. دیکھیں فار ایگزامپل گورنمنٹ جاب کے لیے آپ 30 ایئرس تک اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ نہ سوچیں کہ یار 27 سال تک میں نے کوشش کیا اس کے بعد میں چھوڑ دوں، بس نہیں کامیاب ہو سکا. 30 سال تک کوشش کریں. یعنی آخری چانس بھی ہے نا آپ کے پاس، ایک سیٹ بھی ہے تو آپ اویل ضرور کریں. ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اسی میں آپ کے لیے کامیابی رکھی ہو. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا یار، فیل ہو جائیں گے نا تو کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے. فیلئر از ناٹ دی اینڈ آف لائف، فیلئر از دی پارٹ آف لائف. اور یاد رکھیے گا انسان نا اپنی زندگی میں کامیابی سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا وہ ناکامیوں سے سیکھتا ہے. محمد علی باکسر نے نا ایک بار بڑا پیارا جملہ بولا. اس نے کہا میں کبھی ہارا نہیں، یا تو میں جیتتا ہوں یا تو میں سیکھتا ہوں. یعنی اگر آپ ہار بھی جاتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ لرن ضرور کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے ضرور ہیں. اس لیے فیلئر سے آپ نے گھبرانا نہیں. یہ جو ناکامی ہے نا یہ بیسیکلی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. کہتے ہیں کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے. اب منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں. یعنی کچھ بھی اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کامیاب ہوئے تو پھر آپ نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھ لینا ہے. آپ نے اپنا کام جو ہے نا وہ ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے. آپ کے ذمہ اللہ نے کیا لگایا؟ محنت کرنا لگایا. جو بندہ اپنے حصے کا کام نہیں کرتا اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کامیابی کی، وہ بندہ جاہل ہے. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور جو بندہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے یعنی محنت کرتا ہے لیکن اللہ پاک سے دعا نہیں کرتا کامیابی کی، وہ متکبر ہے.
یعنی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے. اگر اس کا کرم ہوگا، اس کا فضل ہوگا تو ہی کامیابی ملے گی، ادروائز آپ جتنی مرضی محنت کرتے رہے کامیابی کو بھول جائیں. لیکن ہم لوگوں کا نا دوہرا معیار ہے. ہم اوپر سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، میرا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہم دعا مانگ لیتے ہیں یا اللہ ایت کی جیڑی سیٹاں آئی ہیں نا ایدے وچ بس میں سلیکٹ ہوئی ہیں، یا اللہ میری لاہور میں ٹرانسفر ہو جائے. اب جب آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین ہے تو پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ اپنا کام پورا کریں، محنت کریں. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا، قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. بتانے کا مقصد ہے انسان اتنا ہی سمجھ سکتا ہے جتنا اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اب ایک چیز مل جائے گی آپ کو، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ ہم نہیں جانتے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. ایک کامیابی ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے، بظاہر وہ آپ کو کامیابی لگ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کی ناکامی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو پھر ہمت نہ ہارو، حوصلہ بلند رکھو. دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دھوپ بھی آتی ہے انسان کی زندگی میں، چھاؤں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کامیاب بندہ وہ ہے جو محنت کرتا رہتا ہے، جو مستقل مزاجی کے ساتھ لگا رہتا ہے. کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے. اور پھر جو کامیاب انسان ہوتا ہے نا، جو زیادہ دور جانا چاہتا ہے، وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں نا پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، اگر تم ان پتھروں کو اپنی کمر پہ لاد لو گے نا تو پھر تمہاری کمر ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر انہی پتھروں کو تم اپنے قدموں کے نیچے رکھو گے، یعنی لوگوں کی پرواہ نہیں کرو گے، تو یہ تمہارا قد اونچا کر دیں گی. جس بندے کو ہر چیز میٹر کرتی ہے نا کہ اس نے ایسے کہہ دیا، فلاں نے ایسے کہہ دیا، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو رسے رہنا، 4 دن روٹی نہیں کھانی، وہ بندہ زیادہ ترقی نہیں کرتا، وہ بندہ زیادہ آگے نہیں جا پاتا. دیکھیں جو زندگی ہے نا، یہ زندگی ایک پہاڑ کی طرح ہے. جب آپ نے پہاڑ پہ چڑھنا ہوتا ہے نا تو کم سے کم سامان کیری کرتے ہیں، جتنا زیادہ سامان اٹھائیں گے نا اتنا ہی اوپر چڑھنا مشکل ہو جائے گا. تو زندگی بھی ایسی ہے، اگر آپ حسد، کینہ، بغض، جھوٹ، نفرت یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ کیری کر لیں گے نا تو چڑھنا مشکل ہو جائے گا. اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے 40-50 سال کی ایج میں جا کے وہ بلڈ پریشر، شوگر اور ڈپریشن اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہے، اپنے ساتھ اتنا کچھ اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، پھر زندگی ان کو تھکا دیتی ہے. لاسٹ پہ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنی دنیا کے ساتھ نا آخرت کو بھی بہتر کرنے پہ توجہ دیں. دیکھیں کل اچانک لائٹ گئی نا تو ہم میں سے کئی لوگوں نے افسوس کیا، او یار کاش موبائل چارج کر کے رکھ لیتا، کاش موٹر چلا لیتے ٹینکی میں پانی بھر جاتا، کاش کپڑے پہلے استری کر کے رکھ لیتے. موت بھی اسی طرح اچانک آئے گی اور پھر ہم کہیں گے کاش نیک اعمال کر لیتے، کاش میں نے نماز قضا نہ کی ہوتی، کاش میں نے اللہ کو راضی کیا ہوتا. مرنے کے بعد نا انسان تمنا کرے گا کہ یا اللہ ایک بار بس جو ہے نا وہ دنیا میں بھیج دے، میں سجدے میں رہوں گا ہمیشہ، نیک اعمال کروں گا، لیکن موقع نہیں ملے گا اس کو. آج خود کو بہتر بنائیں، آج توبہ کریں، آج 5 وقت کی نماز ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.